بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم اور معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ محبت کرنے والی اور خوب بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ سامعین کرام، موجودہ دور میں اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی برتی جا رہی ہے کہ ابھی ہمارے یہاں بچے کی پیدائش نہ ہو، کبھی تو مثلا اس لیے کہ ابھی شادی ہوئی ہے اس لیے کچھ عرصے تک حمل نہ ٹھہرے اور ماں باپ بننے یا حمل کے جھمیلوں سے بچے رہیں، اور کبھی اس وجہ سے کہ چھوٹا خاندان چین و سکون سے رہتا ہے، اور کبھی حمل سے اس وجہ سے رکا جاتا ہے کہ روزگار کی کمی ہے۔ سامعین کرام، نکاح کے اہم اور بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جائز طریقے سے اولاد حاصل ہو، لہذا جس طرح اولاد کے حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح ہر ایسے عمل سے منع کیا گیا جس سے اولاد کے حاصل ہونے کا سلسلہ رک جائے، چاہے وہ عزل کی صورت میں ہو۔ عزل کہتے ہیں کہ بیوی سے صحبت کرتے وقت منی باہر نکال دینا، یا نسبندی کی صورت میں ہو، یا ایسی دوائیں استعمال کرنا جس سے حمل نہ ٹھہرنے پائے، یا عورت کا اپنی بچے دانی نکلوا دینا، یا حمل ٹھہر جانے کے بعد بچے کو ضائع کرا دینا۔ ان میں سے ہر صورت کو شریعت نے بغیر کسی شرعی عذر کے ممنوع قرار دیا ہے۔ ان میں سے کچھ صورتیں تو بالکل حرام ہیں اور کچھ مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں۔ حرام اس صورت میں ہے کہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اولاد کی پیدائش کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، جیسا کہ عورت اپنی نسبندی کرا لے یا مرد خصی بن جائے۔ ایسا کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا ذریعہ بھی اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس سے بچے کی پیدائش کا سلسلہ لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائے، مثلا کوپرٹی وغیرہ لگوانا، کیونکہ اس میں بے پردگی وغیرہ مفاسد بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں، البتہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے وقتی طور پر یعنی فی الحال حمل نہ ٹھہرے، تو یہ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، لیکن بغیر عذر کے یہ طریقہ اختیار کرنا بھی مکروہ ہے۔ عذر مختلف ہو سکتے ہیں، مثلا میاں بیوی دور دراز کے سفر پر ہیں اور حمل مشکلات کا سبب بن سکتا ہے، یا حمل کی وجہ سے پہلے بچے کو دودھ پلانا متاثر ہو رہا ہو، کیونکہ دوسرے بچے کے حمل سے دودھ متاثر ہو جاتا ہے، یا عورت کی صحت یا بچوں کی تربیت اور پرورش پیش نظر ہو، تو اس طرح کے عذر کی وجہ سے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے فی الحال حمل نہ ٹھہرے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اخیر میں ایک مسئلہ جو کہ آج کل بہت زیادہ پیش آتا ہے اس کا بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بچے دانی نکلوانا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بچے دانی نکلوا دینے سے ایک عورت کو نسل کے لحاظ سے بیکار کرنا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے علاج معالجے سے مرض کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ بچے دانی نکلوانا جائز نہیں ہے۔ اگر حمل ٹھہرنے کی وجہ سے عورت کے لیے خطرہ ہو تو حمل روکنے والی دوائیں استعمال کر لی جائیں، ممکن ہے کہ آئندہ چل کر صحت بہتر ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہو اور کوئی دیندار مسلمان ڈاکٹر یا ڈاکٹرنی یہ تجویز کر دے کہ بغیر بچے دانی نکلوائے چارہ کار نہیں ہے ورنہ جان کے ہلاک ہو جانے کا قوی خطرہ ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں بچے دانی نکلوا دینے کی گنجائش ہوگی، فقط واللہ تعالی اعلم۔